السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے اس سیریز میں اسلام امن و رحمت ہے کے ضمن میں آج انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرندوں اور جانوروں پر شفقت و رحمت اور تمام حشرات الارض کو ایذا دینے سے ممانعت کے ضمن میں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رحمت کا پہلو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک درخت کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا یا فاختہ تیزی سے اڑتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے اوپر چکر لگاتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگی جیسا کہ کچھ کہہ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اسے کس نے تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے بچے اٹھا لایا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھا لایا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس کے بچے یا اس کے انڈے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 2675 پر۔ آپ اندازہ کریں حاضرین و ناظرین، جانوروں اور پرندوں کے شعور کا اندازہ کیجیے آپ کہ جس کے ہاتھ میں اس کے بچے تھے وہ اس کے پاس نہیں گئی ہے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ چڑیا آئی۔ اس قسم کے دیگر واقعات بے شمار ہیں، سینکڑوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام جہانوں اور ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں بلکہ جمیع مخلوقات کے ہر ایک فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی معرفت اور پہچان بھی ہے۔ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی پہچان ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم انسان ہو کر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مرتبہ اور عظمت کی معرفت نہ کر سکیں، حالانکہ وہاں تو چڑیا، فاختائیں اور مرغیاں، اونٹ، ہرن، گھوڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ اس زمانے کے مختلف بہائم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت و شفقت کو پہچانتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد اپنی لے کر آتے تھے۔ دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیوں کو بھی جانتے تھے، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیوں کو بھی جانتے تھے، تبھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص سامنے والے کی بولی ہی نہیں جان رہا ہے اور نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے پاس فریاد لے کر آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہرن بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجا لے کر حاضر ہوتے تھے۔ ایک یہ بھی واقعہ آئیے سماعت فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے جہاں ایک ہرنی کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس ہرنی کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر رک گئے کہ یہ فریاد کر رہی ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی بات سنی تو اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ ہرنی تیری شکایت کر رہی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری درخواست کو سمجھ لیا۔ وہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے مگر ان میں کوئی بھی اس کی بولی نہ سمجھ سکا۔ یہ بولیاں سمجھنا اور فریاد رسی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی جمیع مخلوقات اور تمام طبقات خلق
تمام کریشنز کے لیے رحمت ہے اور اللہ رب العزت کے اذن سے مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی تکلیف سمجھ کر اس کے مالک سے کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ کیا شکایت کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، اس حال میں یہ مجھے شکار کر کے لایا ہے اور اب میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو درخواست بھی کرتی ہے اور اس کے بعد یہ درخواست بھی کرتی ہے کہ مجھے ایک وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ چونکہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اس لیے اس کا مجھ پر حق ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ دیر کی رخصت لے لیں۔ ہرنی نے کہا کہ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اس سے رخصت دلا لیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لاؤں، اس کے بعد میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کر مالک نے کہا کہ میں اسے چھوڑ تو دیتا ہوں لیکن اس کی ضمانت کون دے گا کہ یہ واپس آ جائے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی گارنٹی لوں گا، جب تک یہ واپس نہیں آتی میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور جتنا وقت اس نے مانگا تھا اس وقت کے اندر ہی وہ واپس آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جان گئے تھے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شام کو پھر بھوکے ہو جائیں گے اور جب ہم چلے جائیں گے تو یہ شخص اسے دوبارہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کیا تم اسے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا بات ہے، اگر یہ آپ کو چاہیے تو یہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ اس اعرابی نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ آزاد ہو کر وہاں سے نکلی تو اچھلتی اور رقص کرتی ہوئی وہاں سے اپنے زبان حال سے یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی وہ کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث شریف ہے امام طبرانی کی معجم الکبیر نام کی کتاب میں، حدیث نمبر 763۔ اس موقع پر اس عقیدے کی بھی وضاحت ایک کر دینا ضروری ہے کہ بعض لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان لوگوں سے سوال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتیوں کی مثل کیسے سمجھ لیا جائے، جبکہ یہ بولیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی ارادے سے سیکھی اور نہ ہی قرآن مجید میں یہ آپ کو سکھلائی گئیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر العلوم یعنی بہت سارے علم عطا کیے گئے اور ما کان وما یکون کی ساری معرفتیں عطا کی گئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم، تمام زبانیں سکھا دی اللہ پاک نے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔